تو ہمیں ڈنگر کہا, انہوں نے ہمیں غیرت کہا. نے شوکت نواز میر کے حوالے سے یہ کہا کہ اس کو جو مظفر آباد کا لال چوک ہے وہاں پہ پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. وہ کوئی جذبات میں آپ نے بیان دیا تھا؟ کیا اس کو تو سنسار ہونا چاہیے. جو بندہ اماندار ہو, شریف آدمی ہو, لوگ اس کو کام کریں. الزام لگایا کہ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو فنڈنگ ہوتی ہے. اس الزام کے پیچھے آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں؟ سیٹنگ وغیرہ کرائیے, کروڑوں روپے میں, کروڑ 1.5-2 کروڑ تو اس نے لگا دیا. کوئی اپنی بیٹھک پہ کروڑوں روپے لگا لے. پیچھے لڑے بھی آپس میں, 18 کروڑ پہ لے کر آئے ہیں تو تقسیم میں ان کا آپ میں جھگڑا ہوا ہے. کون یہ 18 کروڑ لے کے آئے, کس کا جھگڑا ہوا ہے؟ ان کو ہماری شکلیں نہیں پسند. ہاں, آپ کی شکلیں کیوں نہیں پسند؟ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ ٹماٹر بیچیں, وہ بات ان کو چپ کی ہے. ایکشن کو یہ رکشا بناتے ہیں, وید پر رکشا چلا رہے ہیں. کشمیریوں کے لیے کوئی رکشا سروس سٹارٹ کر دیں تو کوئی اس پہ بھی کوئی آپ غور کریں گے؟ آپ تو ہم گزر گیا نا. آپ کا کیا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے؟ چائے کار پتلس پھر سموار لاچور دنیا رشتہ دار آؤ, چار کا پتلس پھر سموار. آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. جانتا نہیں ہوں. اس کا جو والد ہے نا, میرے والد کی پاؤنڈ باتا گیا پتور جموں تک. تقریباً 131 خاندانوں کے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بنوائے گئے. جعلی جو بنے ہیں نا وہ بنے جوید بٹ جعلی ماجر ہے. جوید بٹ جو ہے نا یہ 2 نمبر ہے, اس کے بعد ماجر صاحب کا 2 نمبر ہے. ڈی صاحب کو ہم نے سکھایا. آپ جی آپ کو سکھاتے ہیں. اچھا, ڈی سی صاحب کو آپ نے سکھایا؟ ان کو الزام یہی ہے نا, ان کو یہ نہیں ملا نا. اچھا, ہاں, مطلب وہ آپ سے کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرے تھے؟ بڑا کچھ کہہ رہے تھے. اگر مہاجرین نشستیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے پتا تھا میں ایم ایل اے بنوں گا. ان میں سے آپ کا تنویر الیاس کیوں ہے؟ کیا اس کے پاس زیادہ پیسے ہے اس لیے؟ آپ کو یہ ٹک ٹاکس وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ بنانے کا بھی شوق ہے؟ پھر اس کے نیچے لوگ بڑے آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھتے ہیں؟ سیاست میں آ گئے تو سارا کچھ, وہ کیا کہتے ہیں, پروگرام تو بڑھ گیا. اگر یہ جو مذاکرات ہیں یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ نظام پٹھا ہوگا اور کیا ہوگا. 500 خاندان ایسے ہیں جو بیگار ہیں, مندروں گردواروں میں رہ رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے کیا کام کیا ہے؟ ہاں, یہ آپ کا اچھا سوال ہے. کوالا ہی کراس کرنا ہے تو پھر ہم کوالا کو بند کر دیں. جو ماجروں کا دشمن ہے وہ غدار ہے. حکومت جو ہے نا وہ جاوید بھٹ نے بنوائی ہے, بڑی کو بنائی ہے. کیسے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا کام کیے؟ آپ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب آپ یہ جو دوریاں ہیں ان کو بات سنیں, مجھے لوگ رکشا ڈرائیور بنا رہے ہیں. اگر ماجرین ہے تو آزاد کشمیر ہے, اگر ماجرین نہیں تو آزاد کشمیر نہیں ہے. اگر انڈیا میں انہوں نے کیا تو ادھر یہ ایکشن کمیٹی والے ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ادھر انڈیا کہہ رہا ہے ہمارا خلاف آرٹیکل لگا رہے ہیں, ادھر یہ لگا رہے ہیں. ان کو محبت کا پیغام دیتا ہوں, پیار کا پیغام دیتا ہوں, آپ اس طرف نہ جائیں. السلام علیکم, میں ہوں ساز ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو ہم آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل دیکھتے ہیں. ہر جگہ پہ ان کے چرچے ہیں, ان پہ بات ہو رہی ہے, ان کی باتوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے. فارمر جو ہے وہ منسٹر ہیں ٹرانسپورٹ کے, آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کرنٹلی وہ ایم ایل اے بھی ہیں, LA 43 ویلی 4 سے. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے کی, بہت سارے پولیٹکس میں ان کے متعلق باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس سب پہ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے یہاں پہ. شکریہ. اچھا, ہم نے کیونکہ آپ کے تعارف میں بھی جیسے بتایا کہ آپ منسٹر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے, تو ہم اگر اسی سے سٹارٹ کریں. آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کی منسٹری رہی, کیا آپ نے ایسے کام کیے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوئے, یا جو آپ نے جس کو آپ اپنی کارکردگی کے طور پہ پیش کر سکیں؟ السلام علیکم. بویومین بوچو کوشر تب کچھ روزن پلندری روزہ سے اسلام آباد روزن سے. سوری, مجھے اس میں صرف پلندری اور اسلام آباد سمجھ آیا ہے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھو یہ بنن سے کچھ روزن بوشو کوشر. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ پلندری رہتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے مطلب آپ یہ کشمیری زبان کوشر میں آپ یہ بول رہے ہیں؟ الحمدللہ پیور کشمیری ہوں الحمدللہ, اور کشمیری زبان تقریباً 60% جانتا ہوں نا. اچھا, آپ کشمیری زبان میں چلیں. آپ کوئی پھر کشمیری زبان میں بھی کوئی ایک جملہ ہمیں کوئی بول دیں. آپ مجھے کوئی ایک جملہ کہہ دیں کشمیری زبان میں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. چائے کار پتلس پھر سموار لاچور دنیا رشتہ دار آؤ, چار کا پتلس پھر سموار. اس کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ ایک سموار ہوتا ہے, چائے کا پتلس پھر سموار کا مقصد ہوتا ہے کہ چائے بناؤ اور سموار میں سموار جو اس میں ڈالو. چلیں, زبردست. یہ کہ آپ کشمیری زبان میں بول رہے ہیں. ہم پھر اگر اسی ٹریک پہ واپس آئیں آپ کی منسٹری کے حوالے سے, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی رہی ہے جو ٹرانسپورٹ منسٹری ہے, اور اس میں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو بندہ اماندار ہو، شریف آدمی ہو، لوگ اس کو کام کرنے نہیں دے رہے. میری خواہش تھی کہ میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کروں. ٹھیک ہے. میں زیادہ تو نہیں رہا، میں اگر 2.5-3 سال منسٹر رہا ہوں، تو اس سے میں نے پارلیمنٹ سیکرٹری تھا، اب MLA ہوں. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے نا اس کو بہتر کیا جائے. تو میں نے اپنے دور میں دیکھا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کا وزیر ہوتا ہے وہ برائے نام میں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتے تھے. پھر میں نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انوار الحق صاحب، وہ چیف سیکرٹری جو تھے ہمارے، ان کو میں نے کہا جی یہ جو ہماری منسٹری یہ چل نہیں پائے گی. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں چل پائے گی؟ میں کہا بات سنیں، 10 ضلعوں کی ٹرانسپورٹ ہے اور وزیر کے پاس اختیار نہیں ہے. آدھا میرے پاس ہے، آدھا جو ہوتا ہے بورڈ آف ریونیو کا جو ممبر ہوتا ہے، آدھا اس کے پاس ہوتا ہے جو چیئرمین ہوتا ہے. تو پھر یہ بڑی مشکل سے میں نے جو ہے نا وہاں پہ ایک سیکریٹریٹ قائم کیا. اچھا، ٹرانسپورٹ سیکریٹریٹ. ہاں، تو وہ جب بندے کے ٹرانسپورٹ سیکریٹری بندے ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وزیر جو ہے نا بالکل اس کے پاس اختیار ہوتے ہیں، ورنہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. آپ ایکشن کمیٹی پہ یوزلی بڑے تنقید کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ایکشن کمیٹی بھی جواباً آپ پہ تنقید کرتی ہے. آپ نے گزشتہ دنوں میں ایک الزام لگایا کہ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو فنڈنگ ہوتی ہے. سر، کون فنڈنگ کرتا ہے، کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور مطلب اس الزام کے پیچھے آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں؟ آپ نے جو یہ الزام لگایا وہ میں آپ کو یوں کہتا ہوں، اس کے مثال آپ کو یوں دیتا ہوں. میں وزیر ٹرانسپورٹ MLA بحیثیت، میرے پہ انہوں نے الزام لگائے سارے ایکشن کمیٹی میں، جوید بٹ علی ماجر ہے. جوید بٹ جو ہے نا یہ 2 نمبر ہے، اس کے بعد ماجر صاحب کا 2 نمبر ہے. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں کہ آپ ہمیں ثابت کریں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ثبوت کا معاملہ، وہ آج تک میرے خلاف کو ثبوت اکٹھے نہیں کر سکے. ایک بندے کی نظر آتا ہے، یار دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ممبر ہیں ایکشن کمیٹی کے، اب دیکھیں یہ جو اس سے پہلے ان کے پاس کیا اثاثے تھے، اب کیا ہے. آپ دیکھو شوکت نواز کہہ رہا ہے جی میری دکان کچھ نہیں ہے، وہ دکان کرائے کی یہ 2-4 ہزار اس کی سیل ہوتی ہے یا 5,000 ہوتی ہے. اس نے اپنے جو گھر کی جو اس نے سیٹنگ وغیرہ کرائی ہے، کروڑوں روپے میں ہے، 1.5-2 کروڑ تو اس نے لگا دیا. کوئی اپنی بیٹھک پہ کروڑوں روپے لگا لے، اس سے مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ مسئلہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب آپ کے دیکھیں میری بات سنیں، میں 1992 میں جو ہے نا فائلر ہوں، 92 سے. صحیح ہے. اور میں نے آج جتنے 8 سال میرے جو ہے نا ہمارا ایک صاحب ہوتا ہے، اس میں ہم انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں، سیل بھی ٹیکس بھی دیتے ہیں، پورا آڈٹ ہم لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو وہ بتائیں نا کہ آپ کے جب آپ کے پہلے اثاثے کدھر سے تھے، اب اثاثے کدھر ہیں نا. وہ اس نے تو جا کے سندھ میں اس نے جا کے اپنا رجسٹر کرایا. تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، بندے کو نظر آ جاتا ہے. اس سے پہلے آپ تھڑے لگاتے تھے، لوگوں کہہ رہے ہیں ہم کتابیں بیچ رہے تھے. میرا یہ سوال ہے، ابھی آپ کروڑوں اربوں پتی ہو گئے ہیں، یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ باہر سے ہی آتی ہے نا. آپ نے سر کہا کہ ایکشن کمیٹی والے دہاڑیاں لگاتے ہیں. جی میں نے کہا کس طرح کی دہاڑیاں ہیں؟ یہ دہاڑیاں ہوتی ہیں نا، جب دیکھیں میری بات سنیں، دیکھو اوورسیز پاکستانی ہے، وہ بڑی ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں پیچھے اس کے. ایسے جو تاریخیں نہیں چلتی ہے، ان کے پیچھے پورا ایک فنڈنگ ہوتی ہے. پیچھے لڑے بھی آپس میں. اچھا. ہاں جی، یہ پیچھے ان کا مسئلہ بھی بنا ہے پچھلے دنوں میں. یہ پتہ نہیں 18 کروڑ پہ لے کر آئے ہیں، تو تقسیم میں ان کا آپ میں جھگڑا ہوا ہے. سر کون یہ 18 کروڑ لے کے آئے، کس کا جھگڑا ہوا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتا دیں. یہ میرا خیال ہے کہ وکیل تھا وہ جو امجد علی خان ہے، وہ تھا. سب اور بات ہمارے سننے میں بات آئی ہے کہ آپس میں یہ پھٹ پڑے ہیں، ہمیں فنڈنگ سے ہمیں جو فنڈ ہے وہ تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے. اس طرح سی خبریں ہمارے علم میں آئی ہیں. اچھا، آپ نے شوکت نواز میر کے حوالے سے یہ کہا کہ اس کو جو مظفر آباد کا لال چوک ہے وہاں پہ پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. وہ کوئی جذبات میں آپ نے بیان دیا تھا یا اس پہ قائم ہے؟ جی الحمدللہ قائم ہوں. سزا کیا، اس کو تو سنسار ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کشمیر کا، ابھی میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں نا، 24-25 کی جو رپورٹ ہے آپ کی، جو ٹورزم کی رپورٹ ہے، ٹورزم کی اربوں روپیہ اس پہ جو نقصان پہ گیا ہے. آپ کا آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے سارا ٹورزم پہ چلتا ہے، اور اس میں اربوں روپے کا نقصان ہے. فگر میرے پاس نہیں ہے، ادھر پڑا ہے دفتر میں. اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے 24-25 میں، ان دھرنوں کی وجہ سے. وہاں ٹورزم جاتا ہی نہیں ہے، لوگوں کو ڈر ہے. تو کیوں جائے گا لوگ وہاں پہ دھرنے جائیں، راستے بند ہیں جی، وہاں پہ لوگ محفوظ نہیں. لوگ یہ سمجھ کے نہیں جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ 23 میں دیکھ لیں، 22 میں دیکھ لیں،
دنیا بہت دیکھیں آزاد کشمیر کا جو ڈھانچہ ہے ان کا سارا بیڑا غرق کر دیا الیکشن کمیٹی والوں نے. میرا ان سے یہ سوال ہے آپ اپنی آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں ان کو دلدل میں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کو تعلیم دیں, ان کو شعور دیں. مقامی اور مہاجرین کا کیا, مہاجرین نے آپ کا کیا بگاڑا ہوا ہے؟ وہ ہمارے 27 لاکھ جو ہے نا آبادی ہے پاکستان میں, 27 لاکھ روپے, جن میں 5 لاکھ ووٹر ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے آپ ان کے سے نفرت پیدا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ حالی کہ دیکھیں یہ جو رجیت سنگھ نے جو بلڈنگیں ہماری بنی ہیں, یہ جو صدر میں ہے, پونچھ ہاؤس ہے, یہ وغیرہ, اس کا جتنا سارا رینوی جو آتا ہے وہ آزاد کشمیر کے پاس جاتا ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ لیتی ہے, لوکل گورنمنٹ جو کہتے ہیں کشمیر کونسل لیتی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار مہاجروں کو کیا فنڈ ملتا ہے جی؟ 2-2.5 کروڑ تقریباً. 1.25 کروڑ جی. اچھا, 1.25 کروڑ. 1.25 کروڑ ایک سال کا صرف 1.25 کروڑ. 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ ہے. تو آپ کو ایک ایم ایل اے 20 کروڑ روپے لے رہا ہے, 25 کروڑ روپے لے رہا ہے, ایک ایم ایل اے لے رہا ہے. شہریات, جی ہاں, شہریات کے علیحدہ, دوسرے علیحدہ لوکل گورنمنٹ. یہ اگر اس کو مکس کیا جائے 20 کروڑ سے زیادہ جاتا ہے جناب. میں نے اگر ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس کو سزائے موت, اس کو فارغ چوک جو ان کا مظفر آباد میں لال چوک, اگر میں نے کہہ دیا تو اس میں کون سی بات ہے؟ انہوں نے تو ہمیں ڈنگر کہا ہے, انہوں نے ہمیں غیرت کہا ہے, انہوں نے ہمیں بہت کچھ کہہ دیا ہے. اگر ہم نے یہ 2-4 لفظ بول دیے تو کیا, یہ تو میں کہتا ہوں یہ تو سزا کام ہے. ان کو تو سنسار کیا نہ کرنا چاہیے جو نے آزاد کشمیر کا سارا نظام دھرم بھرم کیا ہوا ہے. اچھا, ایک اور بات آپ کرتے ہیں اور آپ نے ایک انٹرویو میں بھی کہی کہ ان کو ہماری شکلیں نہیں پسند. ہاں, آپ کی شکلیں کیوں نہیں پسند؟ 2 ایسے ایم ایل اے ہیں جس میں میں ہوں, ایک ماجد خان ہے, شاید ایک آدھا اور بھی ہو, پتہ نہیں کو ذاتی. ویسے ان کو یہ ہمیں اصل میں ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ آپ ٹماٹر بیچیں, وہ بات ان کو چپ کی ہے. شاید وہ بات ان کو ٹماٹر بیچنا تو کوئی بری بات نہیں ہے, جیسے وہ آپ پہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو دل میں ہے کہ بس کافی دفعہ اب شوکت میر نے کبھی کیا میرے خلاف بولا, کبھی کیا کھولا. اگر ہم نے بول دیا تو کون سی بات ہے؟ بات دیکھیں, میری بات سنیں. اب مجھے کہنے آج جو ایکشن کو یہ رکشا بناتے ہیں, جوید پر رکشا چلا رہے ہیں, میری بات سنیں. آپ کتابیں بیچ رہے ہیں, تھڑے پہ بیچ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب وہ اپنی ہسٹری میں خود بتاتے ہیں کہ میں لال ویلی کے بعد کتابیں بیچتا تھا. ٹھیک ہے, میرے استاد ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. رکشا میں نے چلایا آج سے 40 سال پہلے. وہ بھی جب بندے کی مجبوری ہوتا ہے. دیکھو ملک ریاض نے ٹیکسی چلائی ہے, یہ کچھ چوری تو نہیں کی نا. اللہ تعالیٰ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو 1992 یا 3 میں ہم جو ہے نا رجسٹر ہیں نابلی, اس وقت سے ہم فائلر ہیں. الحمدللہ پورے ساسے نام. جی ہاں, تو ہم تو کاروبار میرا آپ اس سے پہلے دیکھے سیاست سے. کیا کاروبار تھا, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین. یہ ہمارا اسٹالمنٹ کا, ہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا 1.5 کروڑ روپے ابھی آزاد کشمیر میں ہے. کتنا؟ 1.5 کروڑ جو لوگ دے نہیں رہے ہیں. وہ کیسے, کس کے پاس ہے؟ قسطوں کے. اچھا, مظفر آباد ہے سب سے زیادہ. آپ انسٹالمنٹس پہ کیا دیتے تھے؟ اپنا یہ 3 ویلر دیتے تھے. 3 ویلر رکشا, یعنی آپ 3 ویلر 2 ویلر لوڈر ہو گیا, 3 ویلر رکشا ہو گیا. اس میں ہم نے مظفر آباد دیا, پلندری دیا, باغ دیا, وہ کیا نام, جتنے شہر ہے سارے شہروں میں, شاید میرپور چھوڑ کے شہروں میں دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کا 1.5 کروڑ پہ وہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دیتے نہیں ہیں لوگ. اچھا, دے نہیں دیں. تو اس کو کیا میکینزم ہے کہ آپ واپس ان سے وہ لیں گے؟ بس اللہ کے حوالے, کیا کریں ہمیں. بڑی بات ہے, آپ اللہ میں آپ کو ریکارڈ بتاتا ہوں. 1.5 کروڑ سے زیادہ یہ کام نہیں ہے. جو ہم نے الیکشن سے پہلے 2021 سے پہلے 19 18 20 سے پہلے ہمارا وہاں پہ جو فصلوں کو وہاں پہ ہمارا سیٹ اپ تھا, وہاں پہ وہ لڑکے کام کرتے, انہوں نے ہم نے وہ شو روم بند کر دیا. میری برانچیں تھیں پورے آدھے پاکستان میں پورے, تو ہم نے تو الحمدللہ کاروباری آدمی ہیں. اسی سے نا آپ کی ایک جو پہلے پارٹی تھی پی ٹی آئی کے ہیں ایک مشرف گیلانی صاحب, مشرف جاوید گیلانی, انہوں نے کہا ہے کہ جاوید بٹ صاحب اگر آئیں تو وہ پھر سے نا ایک کوئی کشمیریوں کے لیے کوئی رکشا سروس سٹارٹ کر دیں. تو کوئی اس پہ بھی کوئی آپ غور کریں گے ان کی بات پہ, کوئی اس طرح کی سروس؟ وہ تو ابھی آپ تو ہم گزر گیا نا, آپ تو ٹائم ابھی آئیں گے. دیکھیں عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے. ابھی الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ, اور بھرپور طریقے سے لڑنے کے میدان انشاءاللہ خالی نہیں چھوڑیں گے. الیکشن لڑیں گے, اگر الیکشن ہوئے تھے, نہ ہوا تو جب دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, الیکشن پہ ہم آتے ہیں. پہلے یہ ہے کہ آپ کا کیا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے آپ کے؟ کیونکہ کچھ آپ کے ساتھی, ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, میں ان کو کوٹ کروں گا, طارق لون صاحب ہیں, وہ میرے اس شو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جاوید بٹ صاحب ہیں ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے. پھر اس کے بعد ایک سردار زاہد اقبال صاحب ہیں, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ
آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے. تو کیا آپ کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے؟ زاہد اقبال کون ہے؟ سردار زاہد اقبال صاحب ہیں, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا. وہ شاید خود کشمیری نہیں ہے نا, اچھا, شاید خود مہاجر نہیں ہے. انہوں نے ایسے ہی کہا ہے کہ آپ کشمیری بھی نہیں ہیں اور مہاجر بھی نہیں ہیں اور آپ کا اسٹیٹ بس سبجیکٹ ان کو جعلی. تو میرے ساتھ بٹھا دو, ٹھیک ہے, میں بھی کیش لے کر آتا ہوں, وہ بھی لے کر آئیں, میں اپنے ثبوت لے کر آتا ہوں, وہ بھی لے کر آئیں. آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. طارق لون کو تو خیر میں جانتا نہیں ہوں سر. یہ تو خیر میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا, لیکن وہ میرے شو میں آئے تھے اور انہوں نے یہ بات. نہیں, طارق لون سے اچھا سمجھ گیا. طارق لون میرے والد صاحب کے گیا تھا ساتھ کشمیر. جی جی جی, انہوں نے بالکل یہ بات 82 میں. تو ہاں یاد آ گیا. وہ بیسیکل نا ان کے, میں ابھی آپ کو ریکارڈ بتا دوں, طارق لون وہ بندہ ہے جو ساروں کی جو ہے نا پیچھے پگڑیاں اچھالتا ہے. ٹھیک ہے. شاہ غلام قادر کی بھی اچھالی, جس کے ساتھ جس تھالی میں کھایا اسی کے 6 کھاتے ہیں. ویسے نام نہیں اتنے, وہ قابل نہیں ان کا نام لیا جائے, نعوذ باللہ, تکبر نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ اس کا جو والد ہے نا, جی جی, میرے والد کے پاؤں دباتا گیا پتور جموں تک, اس پہ کرایہ بھی نہیں تھا اس کے پاس. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم, میرے والد صاحب جو آپ کے والد صاحب کے ساتھ جموں, اس کا کرایہ کس نے دیا تھا؟ میرے والد صاحب جموں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو ہے وہ اس طرح سے اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے. سر میری بات سنیں, اس کا کرایہ کس نے دیا تھا؟ میرے والد صاحب نے. اچھا. ہاں جی, سارا کرایہ نا وہ میرے والد صاحب نے دیا تھا. اگر وہ مہاجر سے نہ ہوتے, جینی نہ ہوتے, تو وہ کیوں جاتے؟ میرے والد صاحب 2 دفعہ گئے ہیں, 82 میں گئے ہیں, 83 میں گئے ہیں. اور ہماری جو مقبوضہ کشمیر میں 256 کنال زمین ہے, وہ ادھر جو جب آئے تھے, ابھی رہ رہے ہوگا تو 140 کنال تقریباً ابھی بھی ہے. تو میرے سکے بھائی ہیں, ایک اور باپ سے ہے, ایک ہی باپ سے میرے 2 سکے بھائی. ابھی بھائی فوت ہو گئے ہیں کچھ 4-5 سال پہلے. اب ان کے بیٹے ہیں نا بلے. آپ کشمیر میں ہیں کس جگہ سے؟ جی میرا تعلق ضلع کپواڑہ سے ہے. کپواڑہ سے؟ جی ہاں, تحصیل ہندواڑہ ہے, اور میرے گاؤں کا نام ہے واڑو پورہ. ولگام واڑی پورہ. ولگام واڑی پورہ, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ تقریباً 131 خاندانوں کے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بنوائے گئے. کیا یہ بات درست ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی بنوائے گئے؟ یہ آپ کے ویلی 4 والے حلقے کی بات کر رہے تھے. اس کو یہ تو ثابت کرے نا, اس نے کی ہے نا. میں نے کہا تھا میں نے کیس بھی کیا ہوا ہے کوئی غالباً آپ پہ. کیس الٹا پڑ گیا اس پہ. اچھا. ابھی وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں اہم ہوں کہ نہیں ہوں. اچھا, مطلب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ثابت کریں گے کہ وہ مہاجر ہیں؟ الٹا پڑ گیا. وہ بھی اس نے کیا تھا نا, جو اپنی کرپشن میں کیس ڈالا تھا. انہوں نے ڈالا, ٹیم آئی تھی نا. کہاں پہ سر انہوں نے کیس کیا تھا؟ اپنی کرپشن میں. ٹھیک ہے. اور یہ سارے تھے. ویسے یہاں پہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بنائے جاتے ہیں, مطلب ووٹوں کی وہ کرنے کے لیے؟ ابھی نہیں. پتہ کیا ہے بات سنیں میری. جعلی جو بنے ہیں نا, وہ بنے ہیں 2016 سے پہلے. ٹھیک ہے. 21 سے پہلے. صحیح ہے. اس کے 2 طریقہ کار ہے. ابھی جو لکھ لیں ذرا. صحیح ہے. ابھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ سبجیکٹ اس کا بنے گا جس کا کوئی 3 چیزوں میں ایک چیز ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. وہ کون سی 3 چیزیں؟ اس میں ایک آئیڈینٹی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, آئیڈینٹی ایک راشن کارڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آپ کی جو کوئی جگہ جداد وغیرہ وہ آپ کے نام ہو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ 3 چیزوں میں ایک چیز ہو نا, تو اس وہ آپ کا جو ہے نا مہاجر کلیئر ہوتا ہے. اور یہ کون کلیئر کرے گا؟ مطلب یہ کہاں سے؟ ڈی سی آفس. اگر یہ چیز نہیں ہے نا تو وہ مہاجر نہیں ہے. وہ اگر وہ چیزیں ثابت کر دے 3 چیزوں میں ایک چیز, تو وہ مہاجر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں وہ نہیں بنتے؟ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے نا. صحیح ہے. یہ 23-24 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اور اگر یہ چیزیں ہیں, دیکھیں انہوں نے ہمارے پہ کیس کیا, سب نے. صحیح ہے. سب نے کیا نا, اس نے نہیں کیا. اس نے تو کیا ہی نہیں نا. خیر اور لوگوں نے بہت کیے ہیں, تو پھر ہم نے ثبوت دیے ہیں, ہم نے آن لائن دکھایا. صحیح ہے. ہمارے پاس کیا چیز دکھائی ہے؟ آن لائن اپنی جگہ دکھائی ہے, اپنے بھتیجے سامنے کرائے ہیں اپنی وہ. اچھا, وہاں سے آپ نے آن لائن وہاں سے بیٹھ کے ڈی سی آفس سے. ڈی سی صاحب کو ہم نے سکھایا. آپ کو سکھاتے ہیں. اچھا, ڈی سی صاحب کو آپ نے سکھایا؟ جی, ہم نے, میرے بیٹے نے, خاور باٹا نے آن لائن دکھایا ہے. وہاں یہ ہماری یہ زمین ہے, یہ میرے بھائی ہے, یہ میرا پورا خاندان ہے ہمارا. کب عزت کر کے ہیں 2 دفعہ میرے والد صاحب گئے ہیں. پھر وہاں پہ پورا ایک ریکارڈ ہے. صحیح. ہاں, جو اس طرح تھوڑا ہوتا ہے نا کسی پہ الزام لگانا. ان کو الزام یہی ہے نا, ان کو یہ نہیں ملا نا. اچھا. ہاں, مطلب وہ آپ سے کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرے تھے؟ بڑا کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کرتا نہیں ہوں. اچھا. میں نے کسی کو بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ بور لے, گلی لیں, یہ کام میں نہیں کرتا.
صحیح ہے. اچھا ہم آتے ہیں مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے. ایکشن کمیٹی کا ایک واضح موقف ہے کہ یہ نشستیں ختم ہونی چاہیے اور مذاکرات ابھی چل رہے ہیں. اگر مہاجرین نشستیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کیا پھر بھی الیکشن لڑیں گے یا کشمیر سے الیکشن لڑیں گے؟ مستقبل کیا ہوگا آپ کا سیاست میں؟ دیکھو جی، میں جو آپ کو بات کہنے لگا ہوں بہت بڑی بات ہے سر. ضرور. اول تو یہ ختم نہیں ہوں گی سیٹیں. ختم نہیں ہوں گی. اگر ختم ہو جائے تو ہمارے پاس آپشن ہے ایم این اے لڑیں گے. اچھا آپ یہاں پنڈی سے پنجاب میں الیکشن لڑیں گے؟ لڑیں گے، ڈنگے کی چوٹ پہ لڑیں گے. زبردست. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ویلی سے یعنی وادی نیلم سے یا لیپا سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں. آپ نے جو وہاں کی عوام ہے نا اس میں ابھی وادی یا اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے. اچھا ابھی گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے. اچھا دیکھیں اس چیز کے لیے آپ کو پھر یہاں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، ایک قانون ہے. ہاں جیسے شاہ غلام قادر صاحب ہے. شاہ غلام قادر صاحب نے یہاں سے انہوں نے اس پنڈی کو خیر آباد کہہ دیا. بیٹا اس کا موجود ہے، خود وہ وہاں سے عزت کر کے نیلم چلے گئے. انہوں نے اپنے آپ کو وہاں کا لوکل کرا دیا. ایسے ہوتا ہے جب میں وہاں نیلم سے لڑوں یا لیپے سے لڑوں تو یہاں مجھے فائنل جو ختم کر کے تو پھر دوبارہ میں نہیں لڑ سکتا ہوں. پھر آپ دوبارہ سے مہاجرین کی نہیں لڑ سکتا، بس پھر ادھر ہی ہے. تو پھر فی الحال ابھی آپ نے جو وہ آپشن ہے اس پہ غور نہیں کر رہے؟ ابھی اس پہ اس لیے غور نہیں کر رہا، ٹائم بہت کم ہے. ٹائم کم ہے. دیکھیں اس پہ آپ کو سال پہلے گراؤنڈ. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں سے الیکشن لڑے تو جیت سکتے ہیں؟ نہ جیتے الیکشن میں لڑ جائیں گے نا. جیتنا نہ جیتنا تو اللہ کے فیصلے ہے نا. ٹھیک ہے. خواہش تو ہے نا. مجھے پتا تھا میں ایم ایل اے بنوں گا یا وزیر بنوں گا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے، جس کو عزت دے دے. میں تو ابھی اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کہتا ہوں یار جو اللہ فیصلہ کرے وہ کرو، کسی کی پگڑیاں مت اچھا لیں. آپ اللہ نے آپ کو عزت دیا تو بن جائیں گے. ایسے ہی ہے. اچھا ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی میں آپ کے میرے خیال سے سب سے پسندیدہ جو ہیں وہ تنویر الیاس ہی ہیں. کیا وجہ ہے تنویر الیاس؟ پیپل پارٹی کی آپ بات نہ کریں نا. میں آپ نے بولا کہ وزیر اعظم سے آپ کون پیپل پارٹی. چلے وزیر ایسے کر لیتے ہیں وزیر. ٹھیک ہے. پیپل پارٹی آزاد کشمیر نہیں، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں نا ہم. نہیں آپ یوں کہیں کہ وزیر اعظم میں کون پسند ہے. چلے آپ پیپل پارٹی ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات وہ سارے ہیرو وہاں پہ. چلیں جو پچھلے اس ٹینیور میں پچھلے 4 سال میں جو وزیر اعظم گزرے ہیں ان میں سے آپ کا فیوریٹ تنویر الیاس کیوں ہے؟ کیا اس کے پاس زیادہ پیسے ہے اس لیے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے پیسے سب کے پاس ہوتے ہیں. اچھا تنویر الیاس سے لوگ مجھ سے بھی بڑے بڑے، دل کسی کے پاس نہیں ہوتے. اچھا تنویر الیاس کا دل سب سے بڑا ہے نا. دل جو ہے نا یہ شیروں والا دل ہے. اچھا. اور یقین کرو کہ اس پہ کوئی، میں اس دن بیٹھا تھا ایک بندہ آیا مظفر آباد سے، ویسے اس نے کہا جی مجھے اب یہ بات کہنی نہیں چاہیے، میں عمرہ کر کے آیا تھا تو ان کو ملا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ ریسنٹلی وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا، اب نام نہیں لینا چاہیے، تو وہ بیٹھا، اس نے کہا جی میں بے روزگار ہوں. تو اس نے کہا ادھر آؤ، اس کو اپنے ملازم بلایا، اس کو 50,000 روپے نہ دیکھا نہ کچھ. اچھا. بجا لے کر ہو گیا. تنویر الیاس دل کا بہت سخی آدمی ہے. زبردست. اور پھر مہاجروں کے لیے پہلے نمبر پہ دیکھیں. 90 مہاجروں کے دیکھ لینا، پیسے اسی نے بڑھایا. 47 کے ماجی اسی نے بڑھایا نا. 1500 روپیہ فی خاندان بڑھایا. 1500 فی بندہ. یہ فی بندہ یہ 90 کے جو مہاجر ہیں، یہ جو آپ کے فنڈز ہیں اس میں میرے نہیں، مطلب جو ایم ایل اے ہمارے وہ آتے ہی نہیں ہیں فنڈوں میں نا. ٹھیک ہے. یہ 90 کے جو مہاجر ہیں نا وہ ہیں آزاد کشمیر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. 1500 روپیہ 89 والی جو مہاجر فی آدمی 1500 روپیہ فی بچہ سے لے کر بڑے فی کس 1500 روپیہ منتھلی. ہاں نہیں جی منتھلی ماہانہ ہوگا نا. جی ماہانہ. وہ انہوں نے بڑھائی نابلی. اور 47 کے لیے بھی جو ان کے جو رویہ، جو ان کے جذبات ہیں، وہ اب سلام پیش کرتا ہوں ان کو، بہت وہ رکھتے ہیں اس کو. چلیں یہ بات ہوگی. ہم اکثر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرینڈنگ میں رہتے ہیں، آپ کی ویڈیوز بڑی وائرل جاتی ہیں. آپ کو یہ ٹک ٹاکس وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ بنانے کا بھی شوق ہے؟ پھر اس کے نیچے لوگ بڑے آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہیں ان کو جواب وغیرہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرا جو میڈیا چلاتا ہے وہ بیٹا چلاتا ہے. اچھا. آپ کے میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. صحیح ہے. میرے 500 کام ہوتے، کبھی کسی پروگرام میں، کبھی کدھر جاؤ، رات 12 تک فرق. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، سارا اس کو وہی ہینڈل کرتا ہے، سارا وہی دیکھتا ہوں. میں کہہ دیتا ہوں یار یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، آپ ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں. اللہ زندگی جو میرے 3 بیٹے ہیں
ماشاءاللہ تینوں کو تین بہت وفادار بچے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد دے. آمین آمین. تو بہت اچھے بچے ہیں جناب. زبردست. اچھا ہم اب آ جاتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی اور جو حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت کے بھی ظاہر ہے نمائندے موجود ہیں اس کمیٹی میں. اگر یہ اللہ نہ کرے لیکن اگر یہ جو مذاکرات ہیں یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا حکومت کا؟ دیکھیں جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں گے، کامیاب ہوں گے. دیکھیں جی ان کے معاملات تو ان کے سارے جو مطالبے تھے وہ تو مان لیے گورنمنٹ نے. ایک مہاجروں والا معاملہ ہے جی ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ اس مزید خرابی کی طرف نہ جائیں. لیکن اگر وہ اس مطالبے سے جو کہ ظاہر ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کیا لائے عمل ہوگا حکومت کچھ کا؟ نہیں ہوگا، الیکشن ہوں گے. میں سمجھتا ہوں الیکشن ہوں گے. الیکشن ہوں گے اسی طرح سے اسی سسٹم کے تحت جیسے ابھی ہو رہا ہے. الیکشن ہوں گے. اگر الیکشن نہیں ہوگا تو نظام پٹھا ہوگا اور کیا ہوگا، آرٹیکل 56 لگ جائے گا. اچھا بات ہے. مطلب آپ نے یہ بات پہلے بھی بولی ہے اب بھی دہرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی اور آپشن نہیں ہے نا. اچھا اور آپشن نہیں ہے نا، کیا ہو سکتا ہے پھر دیکھا جائے گا. ہم تو ان کے سیٹوں کے بھوکے تو نہیں ہیں. ہم نے تو نقصان کیا سیاست میں، آگے فائدہ تو نہیں لیا نا ہم نے. ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، سارا کچھ تباہ ہو گیا. ہمیں ایک عزت ملی الحمدللہ، شکر اس کی ذات کا. بقایا تو ہمارا جو بزنس دیکھنے زیرو ہو گیا. آج شو روم ہمارا خالی ہے، وہ بھی جو جگہ پڑی وہ بھی کرائے پہ دینے لگے ہیں یار. سیاست میں آ گئے تو سارا کچھ وہ کیا کہتے ہیں پروگرام تو بڑھ گیا. تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ تقریباً تو سیاست ہمیں ان چیزوں کے بھوکے نہیں ہیں. ہمیں سیٹیں ہوں یا نہ ہوں میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کی ذات صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے حلقے میں آپ کے پاس جو آئے جس صاحب نے آپ کو انٹرویو اس نے بتایا نہیں ہے پنڈی میں کیا حالات ہے. نہیں انہوں نے بالکل بتایا. لکھ رہے نا، لکھے ذرا. جی جی ضرور لکھوائیں. دیکھیں پنڈی میں 600 خاندان ہیں، ٹھیک ہے، جس میں 500 خاندان ایسے ہیں جو بے گھر ہیں، مندروں گردواروں میں رہ رہے ہیں. تو سر یہ جو بے گھر ہیں ہاں جی. تو جہاں یہاں سے جو ایم ایل ایز الیکٹ ہوتے رہے ہیں تو انہوں نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا اس سے پہلے؟ 70 سال میں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا سر؟ یہ تو مسئلہ ہے نا. یہی تو علمی ہے نا، 70 سال میں کیا نہیں. ابھی یہ جو بیچارے مسجدوں گردواروں میں آپ آئیں کسی دن میں آپ کو سارا وزٹ کراتا ہوں. ضرور. اور میں جو بعض آپ ریکارڈ بتاتا ہوں. مجھے میری ذات پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ان کی فکر ہے. آپ نے اپنے جو 4 سالہ ٹینیور تقریباً 4 سال ہو گئے، آپ نے ان کے لیے کیا کام کیا ہے؟ ہاں یہ آپ کا اچھا سوال ہے. میں جب الیکشن لڑ رہا تھا تو میرا ایک بیانیہ تھا کہ میں آپ کو چھت دوں گا. صحیح ہے. میری خواہش تھی کہ میں ان کے لیے قانونی گورنمنٹ سے منظور کراؤں. صحیح ہے. لیکن وہ نہیں ہو سکی. کسی کی بھی میری نہیں، کسی کی بھی نہیں. جتنے 12 مہاجرین کے لیے کالونی نہیں ہو سکی. وہ مجھے شکوہ ہے انوار الحق صاحب سے بھی، ان سے پہلے جو بھی تھے نہیں ہو سکا. کوئی نہ کوئی ریزن آ جاتا تھا. کبھی وہ PC1 کا آ جاتا تھا، کبھی زمین ریٹ کا مسئلہ آ جاتا تھا، کبھی کیا آ جاتا تھا. کیونکہ ایک قانون ہے کہ جو ان کا زمین خریدنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو خریداری کی ہے اور DC ریٹ وہی ہونا چاہیے، خریداری ریٹ بھی وہی ہونا چاہیے. وہ ہوتا نہیں ہے. DC ریٹ ہوتا ہے کم اور وہ جو خریداری ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ. وہ بن نہیں پایا جناب جی. تو پھر ابھی میں انشاءاللہ جو 2026 کا الیکشن ہوگا وہ دے رہا ہوں، میں کالونی جیب سے دے رہا ہوں. اچھا اپنی جیب سے کالونی دیں گے. اور آپ نے یہ بات بھی کی تھی سسٹم کے حوالے سے، تو آپ نے بات کی کہ یہ لپیٹا جائے گا. ہاں اگر حالات خراب ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ایک اور بات کی کہ ایک پلان بی بھی موجود ہے یا سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے. وہ میں نے یہ یوں کہا ہے کہ ایکشن کمیٹی والوں کو کہا ہے آپ مہاجروں کو تنگ نہ کریں. آپ ان کو مظفر آباد میں صاحب ان کو تنگ کرتے تو انہوں نے آنا پھر پاکستان ہی ہے نا، کوالہ ہی کراس کرنا. تو پھر ہم کوالہ کو بند کر دیں گے. کیا آپ جا کے کوالہ بند کر دیں گے؟ مطلب کیوں نہیں کریں گے؟ 27 لاکھ نہ نکلے گا ہمارے ساتھ. اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مہاجرین ہیں وہ جا کے کوالہ بند کریں؟ جی مہاجرین کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے، ہماری سپورٹ میں ہوں گے. ہمارا بیانیہ ہوگا. بیانیہ ہمارا یہ ہوگا کہ یہ لوگوں نے یہ کام خراب کیا، فلانی جماعت نے یہ کام خراب کیا. یہ ہمارا بیانیہ ہوگا. جو مہاجروں کا نہیں ہو کسی کا بھی نہیں ہے. جو کشمیر کا دشمن ہے وہ غدار ہے، جو مہاجروں کا دشمن ہے وہ غدار ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے تو بہت قربانی دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا ایک بھائی شہید ہوا سکا ادھر مظفر آباد میں، ادھر مقبوضہ کشمیر میں. ہاں جی میرے سکے ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک بھائی کی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ مہاجر نہیں ہے. ہماری کوئی پاکستان میں زمین ثابت کر دے، پورے مظفر آباد میں ثابت، پنجاب میں بس آپ کے میرے والد کے نام ہو، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہے. یہ لوگوں نے کہہ ڈالے یہ نیلم کا ہے جی، یہ فلانی جگہ کا ہے، فلانی جگہ کا ہے جی. ثابت کرو نا.
ابھی ہم ان کا حد کے دعویٰ ان کے اوپر کیس ڈالا ہوا ہے ہم نے. اچھا آپ نے کیس کیا؟ جی ہم پتہ نہیں کتنے کروڑ کا ڈالا ہوا ہے. تو اب وہ یہ جو آپ کا آپ بیٹھ کے اب باتیں کر رہا تھا اس کو پتہ ہے نا. اب اس کی طلبی ہے انشاءاللہ جلدی نہ ابھی. اچھا ہاں جی ابھی ان کو وکیل نہیں مل رہا ہے. ابھی ان کو وکیل نہیں اور مل یہ رہا کیس چل کہاں پہ رہا ہے؟ مظفر آباد ہم نے ڈالا ہوا ہے. اچھا آپ نے ان کے خلاف ہماری کیس کیا؟ بےزتی آپ نے کی. ابھی آپ کہ یہ مہاجر نہیں ہے فلانا نہیں ہے دمکاڑا نہیں ہے. ثابت کریں نا. ہم نے تو ثابت کر دیا سارا کچھ. ہمیں تو آج تک کلیئر ہو گیا سپریم کورٹ سے بھی آج تک سب سے کلیئر ہو گئے. ہم تو کوئی ہم کلیئر ہو گئے. آپ فیصل راٹھور آپ کی جماعت کے وزیر اعظم ہیں پیپلز پارٹی میں ہیں آپ ان سے بھی کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں. آپ کو ان سے کیا نہیں میں ناراض نہیں ہوں. میں ناراض نہیں ہوں. اصل فیصل صاحب جو ہے نا صبح اٹھتے ہیں رات تک ان کے پاس سر کھلکنے کی جگہ نہیں ہوتی. ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم نہیں ہوتا. ناراض نہیں. میں شکوہ ضرور یہ کرتا ہوں یار مہاجروں کو عزت دیں بس. اچھا اور میں کس نے طرح سے اپنے عزت دے سکتے؟ بلاول بھٹو صاحب کو بھی کہا زرداری صاحب کو فریاد تالپور صاحب کو بھی اگر وہ میری بات سے ان کو بھی کہا تھا. آپ نے چوری ریاض صاحب ان کو بھی ریکویسٹ کی مہاجروں خدا کے لیے یہ خدا کے لیے جو ہے نا یہ جو مہاجروں کو عزت دیں. اور یہ عزت پیپل پارٹی کا وہ واحد کارکن کو جو پہلے میں باغی ہوا ہوں ان سب سے اچھا پہلا بندہ جناب. اب باغی بھی ہوئے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت جو ہے نا وہ جاوید بھٹ نے بنوائی ہے. بڑی یہ بالکل بنائیے. کیسے بنی؟ دیکھیں جب میں نکلا ہوں سوشل میڈیا پہ جائیں نا آپ جتنے بقا تو گئے ہیں 2 دن پہلے کچھ 4 دن پہلے کوئی ہفتہ پہلے میں تو پورا وہ اپنا کیا کہتے جھنڈا پہن کے تو گیا ہوں جناب سریام گیا ہوں. رات کی تاریخی میں نہیں گیا ہوں. مطلب آپ کہتے ہیں حکومت ہفتہ بنانے میں. پہلے کہہ کر گیا ہوں کہ میں جانے لگا ہوں. اچھا ہاں صحیح. یہ میں نے کہا صاحب کو کہ جانے لگا ہوں. ایک شور مچ گیا. باقی بنا بتائے مطلب پتہ خاموشی ہی سے نہیں بات اس کو پتہ لگ سکتا کہ جی آپ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے. اللہ شامل ہو جب شکلیں دیکھتے ہیں جب شامل ہو پتہ لگتا ہے. اچھا یہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل 15 دن ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور اس بات کو بھی 6 ماہ ہو گئے. صحیح. بغیر کسی کو 10 دن 20 دن لیکن اس سے حکومت بننے سے پہلے یہ کوئی رات کو 1 دن پہلے آیا. صحیح. مجھے بتائیں نا ذرا. ہاں تنویر ریاض صاحب پہلے کے میرے سے. اچھا تنویر الیاس صاحب. ان کو تنویر الیاس کے آپ بڑے فین میں ان کو دیکھ کر گیا. اچھا وہ گئے میں کہ تنویر صاحب کے گردن میں بھی ان کے آپ بڑے فین ہیں ویسے. تنویر الیاس صاحب کو کہیں میں آپ کا بہت بڑا فین. وہ چمن بوئے کشمیری کو بول رہے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے. اچھا ہاں جی ہاں جی مین سی لوکٹ بوئے لوکڑا مقصد میرا چھوٹا بھائی ہے. اچھا ہاں جی چلیں زبردست ہو گیا. تنویر صاحب تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. جی جی. اچھا ہم یہ اگر بات کریں کہ آپ ظاہر ہے منسٹر بھی رہے ہیں پھر ابھی بھی ایم ایل اے آپ ہیں سٹنگ تو کشمیر اور پاکستان کا ظاہر ہے آپ اس رشتے کی بڑی بات کرتے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان کو الگ نہ کیا جائے. اس طرح سے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا کام کیے؟ آپ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب آپ یہ جو دوریاں ہیں ان آپ آج سنیں مجھے لوگ رکشا ڈرائیور بنا رہے ہیں. مجھے یا تو میں ہوتا رکشا ڈرائیور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے میری بات سنیں. یا تو میں ایک ٹرانسپورٹ کا وزیر تھا وہ بھی بے اختیار. ٹھیک ہے جی. اور بااختیار کہتے ہیں بے اختیار کہتے ہیں بے اختیار تھا. پھر اس کے بعد جب ہمیں اختیار ملا سال بھی نہیں رہا تو ہم ایک ادنا سے آدمی تھے آواز ضرور اٹھاتے تھے. تو اگر میں نے تو اپنی ایک ٹرانسپورٹ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی. کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے. ایک کشمیر پاکستان کی اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. اگر ذات کشمیر ہے اگر مہاجرین ہے تو ذات کشمیر ہے. اگر مہاجرین نہیں تو ذات کشمیر نہیں ہے. یہ آپ کو پڑھی لکھی بات بتاؤں. اگر مہاجرین کو اس سرٹیفکیٹ کو ختم کریں گے اس کی شناخت کو ختم کریں گے. اگر انڈیا میں انہوں نے کیا تو ادھر یہ ایکشن کمیٹی والے ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ادھر انڈیا کہہ رہا ہے ہمارا خلاف آرٹیکل لگا رہے ہیں اور ادھر یہ لگا رہے ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا یار بھائیو ہم نے تمہارا کیا بگاڑا یار. اچھا چلیں آخر پہ ایک سوال یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر ہے اور جو پاکستان ہے اس کا رشتہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے اور یہ کشمیر اور پاکستان کتنے ضروری ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ دیکھیں جی میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. پہلے بھی میں نے آپ کو بولی ہے کہ ہمیں تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے. آپ نے اپنی شناخت کو دیکھو 4 صوبے ہیں 5واں گلگت بلتستان لگا لیں. ساری دنیا کشمیر جنت کا ٹوٹا ہے جناب جس میں چھوٹا جیسا ہمارے پاس آیا. لوگ دیکھنے کو آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کشمیر کے لوگ بہت اچھے ہیں. جب آپ یہاں آ کے نفرت دیکھیں گے بدمغزی دیکھیں گے وہاں پہ آپ جلسے جلوس دیکھیں گے تو پاکستان کشمیر کا رشتہ دنیا میں بھی کمزور ہوگا اور پاکستان میں بھی کمزور ہوگا.
تو میں ان سے یہی کہوں گی اس کا رشتہ تب مضبوط ہے اپنے اندر محبتیں پیدا کریں, پیار محبت کا پیدا کریں. جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو پہلی بھی صلح ہم کرتے ہیں یار دفعہ کرو اس تاریخ کو یار. ہونا کیا ہے, انجام برا ہوگا اس کا. دیکھیں اس سے پہلے بڑی بڑی دنیا آئی ہے, کچھ نہیں ہے کہ کیا کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ میں ان کو محبت کا پیغام دیتا ہوں, پیار کا پیغام دیتا ہوں, آپ اس طرف نہ جائیں نہ بلی. اچھا, آپ پہلا محبت کا پیغام ان کو یہاں سے ہمارے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں. ہاں, آپ کو محبت کا پیغام دے رہا ہوں, خدا کے لیے آپ اس طرف نہ آئیں. آپ آنے والی نسلوں کو آپ خراب کر رہے ہیں. اپنی وہ کیا کہتے ہیں پاک گوشت کے لیے پورا جو ہے نا مجھ کو نہ ذبح کریں, اپنے مفاد کے لیے پورا ملک نہ تباہ کریں نا. صحیح سر, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اور یہاں پہ تشریف لانے کے لیے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ فارمر وزیر ٹرانسپورٹ اور کرنٹ MLA جاوید بٹ صاحب موجود تھے, جن سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی. تب تک اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.